الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وجاء إخوة يوسف، جب یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں، فدخلوا علیہ فعرفهم، جیسے ہی بھائی یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے، وہم لہو منکرون، اور ان کے بھائی یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچان سکے۔ آج کے ایک سپارے میں 13ویں سپارے کی تکمیل 19 رکوع اور 153 آیات پر مشتمل 3 مضامین۔ 13واں سپارہ مکمل، ایک سپارہ، 19 رکوع، 153 آیات۔ پہلا مضمون یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق۔ مضمون یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، قافلہ آیا، وہ مصر لے گیا۔ مصر میں یوسف علیہ السلام غلام بن کر بک گئے۔ اللہ نے نظام چلایا، اللہ کے نظام کے تحت انتخاب بھی اور انتہا بھی یہ ہوئی کہ یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت میں شامل ہونے کے بعد اپنی خوبیوں کی وجہ سے، نبی سے بے پناہ خوبیاں موجود تھیں، صداقت موجود تھی، تو اس بنیاد پر دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ بتدریج ترقی کرتے کرتے وزیر خوراک بن گئے۔ اور ادھر مصر میں قحط بھی آ گیا، 7 سال قحط کے اور 7 سال فراوانی کے۔ تو جہاں قحط کا زمانہ آیا وہیں یوسف علیہ السلام کے بقیہ بھائی پریشان تھے کہ اس وقت صرف حکومت کے پاس وافر مقدار غلہ موجود ہے تو صرف حکومت ہی دے سکتی ہے، ایسی صورت میں عام آدمی کے بس کا نہیں۔ خریدار اگر موجود ہے تو بیچنے والا کوئی موجود نہیں، قوت خرید موجود ہے تو لوگوں کے پاس غلہ موجود نہیں، گندم موجود نہیں، تو لوگوں کا بتدریج رجوع ہوا حکومت کی طرف۔ اور اس حکومت میں وزیر خوراک یوسف علیہ السلام ہیں۔ زمانہ بیت گیا، یوسف علیہ السلام چھوٹے تھے جب کنویں میں ڈالے گئے تھے، عرصہ دراز گزر گیا، بھائی بھی شکل بھول گئے، یوسف علیہ السلام بھی اپنے بھائیوں کو بھول گئے، لیکن پدری شفقت موجود تھی کہ والد میرے والد ہیں، کوئی میرے والد کو مجھے ملا دے، انہیں یہاں لے آئے، لیکن خاموش تھے، بولتے نہ تھے، اظہار نہ کرتے تھے کہ میں غلام ہو کر بکا ہوں مصر کے شہر میں۔ بہرحال مختصر یہ کہ غلے کی تلاش میں بھائی، غلے کی تلاش میں یہ، کیونکہ کل 2 بھائی سگے یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ سگے بھائی تھے، باقی 10 بھائی وہ ستیلے بھائی تھے، والد ایک تھے اور والدہ علیحدہ تھیں۔ تو ایسی صورت میں یوسف علیہ السلام کے ایک حقیقی بھائی بنیامین وہ رہ گئے والد محترم کے پاس، اور باقی 10 بھائی آ گئے وزیر خوراک کے پاس کہ جانتے نہیں کہ وزیر خوراک ہمارا بھائی ہے۔ پہنچنے پر استفسار کیا، درخواست کی کہ ہمیں غلہ چاہیے، تو حکومت اس موقع پر کم پیسوں میں اور ایسے انداز پر کہ لوگوں کی مدد بھی ہو جائے اور لوگ ضرورت سے زائد بھی نہ خریدیں۔ جب پیسے دے کر کسی چیز کی خریداری ہوا کرتی ہے تو اصول یہ ہے کہ آدمی دیکھتا ہے جتنی میری ضرورت ہے، اور اگر فری کی ہے تو فری کے لیے پھر آدمی کی خالص بہت ساری ضروریات نکل آتی، تو فری کے مال کا انداز بہت مختلف ہوا کرتا ہے۔ ہم نے پہلے کئی مرتبہ اس بات کا اظہار کیا، بتایا کہ حج کے موقع پر عرفات میں اللہ پاک توفیق دے ہر مسلمان کو بار بار لے جائے، تو جن لوگوں نے سفر کیا انہیں اندازہ ہے کہ حج کے موقع پر کس قدر وافر مقدار چیزیں کھانے کی، پینے کی، علمان والحفیظ وہ پھر سب ڈسٹ بن کی نظر ہو جاتی۔ افراد حاجی چاہے 1 لاکھ ہوں یا 10 لاکھ ہوں، 1 کروڑ ہوں یا 10 کروڑ ہوں، ہمیشہ حاجیوں سے اللہ کا نظام عبادت ہے
کہ کھانے پینے کی چیز زیادہ ہوگی. اس میں سعودی حکومت کچھ کرے یا نہ کرے، اللہ نے کہا غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، یہ حرم کی زمین کو اللہ نے فصل ہو یا نہ ہو، لیکن فصل سے ہونے کے بعد جو نتائج ہیں وہ ساری چیزیں موجود ہوگی، اور دنیا بھر کا پھل موجود، اعلیٰ سے اعلیٰ نسل کا پھل، سبزیاں، چیزیں موجود، اگے یا نہ اگے. اب کچھ اگنا شروع ہو گئی ہیں، کچھ علاقہ زرخیز بنایا ہے انہوں نے، اور کچھ باغات کا اہتمام کیا ہے. بہرحال تو حج کے موقع پر جہاں فری مال مل رہا ہوتا ہے تو وہاں آدمی اٹھا نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، سنبھال نہیں سکتا، لیکن دیکھتا ہے فری میں مل رہا ہے تو لے لیتا ہے. اور اگر ساتھ والے پوچھیں بھائی کیا کرو گے، کہا کام آئے گا. کہ کب کام آئے گا؟ پاکستان لے جانا ہے، ہندوستان لے جانا ہے، بنگلہ دیش کہاں لے جانا ہے؟ یہ تو یہیں کھانے کی چیزیں ہیں. کھانے تھیلوں میں علیحدہ سنبھالا ہوا ہے، جو پیچھے بیگ بندھا ہوا ہے چھوٹا سا جس میں تھوڑے سا سامان ہے، اس میں بھی کھانے پینے کی چیزیں بھری ہوئی ہیں. الٹے ہاتھ میں بھی کچھ پینے کی مشروبات، کچھ کولڈ ڈرنکس رکھی ہوئی ہے، اور سیدھے ہاتھ میں کچھ مل گیا وہ بھی اٹھا لیا. اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی دیکھا، اٹھا لیا، لے لیا، کیونکہ فری میں. اور وہ ایک ایک کرٹن کم از کم ہزاروں روپے کا آگے آ کر راستے میں چھوڑ دیا. اب جب چھوڑ دیا تو حکومت کے ذمہ ہے کہ جو چیز بھی فٹ پاتھ پہ پڑی ہوئی ڈسٹ بن کے ادھر کر دے. تو گویا کہ ہم نے اپنی حرص والی طبیعت کی وجہ سے ایک صحیح چیز جو استعمال ہو سکتی تھی اپنی عدم تربیت کی بنیاد پر لے تو لی. دینے والا پوچھتا نہیں ہے کیا کرو گے، سر پہ مارو گے، کھاؤ گے، کیا کرو، دینا آپ دے دو تو دے دو. آپ اس سے کہنا 24 اور دے دو تو 24 اور. آپ کے پیچھے کوئی نہ کھڑا ہو، آپ اکیلے تنے تنا اللہ کے بھروسے پہ کھڑے ہو، اور آپ کہتے 24 کر دو، 24 اتار دے. انہیں حکومتی ہدایات ہیں کہ حاجی کو منع نہ کرو. اگر حاجی پاگل ہے تو اس کے ساتھ پاگل بن جاؤ، حاجی اگر حریص ہے تو حریص بن جاؤ، حاجی بیوقوفی کرتا ہے بیوقوف بن جاؤ، جیسے حاجی کیسے کہ. تو ایسی صورت میں تو مصر کی حکومت نے بھی اس پہ کچھ چارج لگا دیے کہ بھئی کچھ پیسے دو تو گندم لے لو. تو پھر آدمی اپنی ضرورت کے مطابق لے رہا تھا. اگر فری دیتے اس کے باوجود بھی، سستی ہونے کے باوجود بھی، ہر آدمی کو ایک اونٹ پر جتنی گندم آ سکتی ہے اتنی گندم الاؤ کر دی. اور اس زمانے میں ہمیشہ یہ رواج رہا ہے کہ جب تجارتی سفر ہوا کرتے تھے یا سامان کے سفر ہوتے تھے تو اونٹ پر، اور اگر سرعت کے سفر ہوتے تو گھوڑے پر. تو اونٹ کا سفر تھا تو ہر آدمی سے کہا بھئی اونٹ ہے؟ ہاں جی اونٹ ہے. اونٹوں پہ آئے؟ ہاں جی اونٹوں پہ آئے. تو آپ اپنے اونٹ پر جتنی گندم لاد سکتے ہیں. تو بلا مبالغہ اونٹ پر کئی من گندم آ جاتی ہے. اگر بوریوں کے حساب سے رکھی جائے نا سلیقے طریقے سے تو کئی من گندم ایک اونٹ پر آ جاتی. تو گویا کہ محتاط انداز کے مطابق کئی من، اور بہت ارزاں اور سستے ریٹوں پر. تو وہ سامان بھی گندم دے دی بھائیوں کو. یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے، بھائی نہ پہچان سکے. جب انہوں نے دیکھا تو اتنی گندم بغیر استحقاق کے، یہ تو قحط کا زمانہ بھی گزر جائے گا اور ہم تو 10 کے 10 آ گئے ہیں. 12 بھائیوں میں سے ایک بھائی تو بہت عرصہ پہلے ہمارا کہیں گم ہو گیا تھا. لوگوں سے کہا انہوں نے، ایک بہت عرصہ پہلے ہمارا بھائی جنہوں نے کنویں میں ڈالا تھا وہ لوگوں سے کہتے پھر رہے تھے کہ ایک بہت عرصہ پہلے جنگل میں ہمارا بھائی گم ہو گیا تھا. اور ایک بھائی ہمارا والد کے پاس بنیامین ہے. ہم 10 بھائی آ گئے ہیں. تو 10 بھائیوں کو 10 اونٹوں پر، تو بھائی وہ منو گندم جو تھی وہ ٹنوں گندم بن گئی تھی. 27 من کا ایک ٹن ہوتا ہے تو ٹنوں گندم بن گئی. تو بہت خوش ہوئے. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ بھئی اتنی گندم دے رہے ہیں یہ اور اتنے کم ریٹس میں دے رہے ہیں تو بھائی بنیامین کی بھی لے لیں. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پہچانتے تو تھے نہیں کہ یہ ہمارا سگا بھائی ہے، ہمارا بھائی ہے یہ. تو کہا بھی ہمارا ایک اور بھائی بھی ہے بنیامین، وہ ہمارے والد یعقوب کے پاس ہے. تو یوسف علیہ السلام کو مزید اطمینان ہو گیا کہ بھئی جو انویسٹیگیشن کی تھی، معلومات لی تھی، وہ ٹھیک ہے. اس لیے کہ معلومات تو لوگوں نے دی تھی نا کہ بھئی کون کون آ رہا ہے آپ کے پاس، کس قبیلے کے لوگ ہیں، کس حیثیت شکل کے لوگ ہیں. وزیر خوراک سے براہ راست ملاقات تھی تو بھئی احتیاط کے پہلو یہی تھے کہ معلوم ہو کہ کون کون آ رہا ہے. تو ایجنسیوں نے بتایا کہ بھئی فلاں فلاں قبیلے کے
یہ 10 بھائی ایک ساتھ ہیں، 5 بھائی ایک ساتھ ہیں، 2 بھائی ایک ساتھ ہیں، میاں بیوی ایک ساتھ ہیں، ایک جوان ایک ساتھ ہے، بچہ ایک ساتھ ہے۔ تو ایجنسیوں نے بتایا تو انہیں شبہ ہوا کہ یہ 10 بھائی ہیں، نام یہ ہیں ان کے۔ انویسٹیگیشن ہونے کے بعد جب انہوں نے کہا کہ ہمارے والد یعقوب اور ہمارے بھائی بنیامین وہ ہمارے والد کے پاس وہی ہیں، علاقے میں ہی ہیں، اگر آپ شفقت فرمائیں تو ان کی بھی گندم ہمیں دے دیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ان کی بھی گندم دے دیتے اگر وہ تمہارے ساتھ آتے۔ اب تمہارے بھائی ہیں نہیں ہیں ہمیں کیا معلوم، تم ایسے ہی نام لے رہے ہو۔ کہا نہیں ہمارے بھائی ہیں، ہم جھوٹ تھوڑی بول رہے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا اچھا اگر وہ تمہارے بھائی ہیں اور تمہارے بھائی تمہارے والد یعقوب حضرت یعقوب کے پاس ہیں تو جب اگلے چکر میں آؤ تو ان کو ساتھ لے کر آنا۔ فرمایا اگر وہ نہ آئے تو کہا ہو سکتا ہے پھر تم جھوٹ بول رہے ہو۔ تو بھائیوں کی عزت پر آ گئی کہ اچھا بھائی اب تو لانا پڑے گا۔ فرمایا اگر تم نہ لے کر آئے تو میں سمجھوں گا تم جھوٹ بول رہے تھے، تم نے گندم کے لیے بھائی کا نام استعمال کیا، مجھے کیا معلوم تمہارا کوئی بھائی یامین ہے، مجھے کیا معلوم تمہارے والد یعقوب ہے، مجھے کیا معلوم کہ تمہارا بھائی تمہارے والد کے ساتھ ہے۔ کہ جی ہم لے کر آئیں گے۔ اور ایک اور کام کیا یوسف علیہ السلام نے، جو رقم ان کی گندم کی بنتی تھی، 10 بھائیوں کی گندم کی جو رقم بنتی تھی وہ واپس ان کی گندم میں ملا دی، کہ جب گھر جا کر دیکھا تو بھئی گندم بھی آ گئی اور پیسے بھی آ گئے۔ اور پھر بھائی یامین کے لیے بھی کہا کہ لے کر آنا، اس کی بھی گندم دیں گے۔ تو پھر اور ذہن بنا کہ پیسے بھی واپس آ گئے، گندم بھی آ گئی، اور بھائی یامین کے لیے وعدہ بھی لیا ہے تو بھائی یامین تم بھی چلو ہمارے ساتھ۔ تو اگلے چکر میں بھائی یامین کو بھی ساتھ لے لیا۔ تو بھائی یامین کو حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں بھی پہچان لے کہ واقعی یہ میرا بھائی یامین اور سگے بھائی تھے، باقی جو بھائی تھے وہ سگے نہیں تھے۔ تو حضرت یامین کو پہچان لیا، کہا بھی سب کو گندم دو، پھر دوبارہ گندم دی۔ اور اب حضرت یامین کے سامان میں وہ اوزان، وہ وزن جس سے گندم دیا کرتے تھے وہ ان کے سامان میں ڈال دیا۔ لوگوں سے کہا اپنے کارندوں سے کہ یہ سامان میں ڈال۔ جب انہیں رخصت کیا تو ابھی رخصت کر کے ابھی تھوڑے سے ہی ابھی آبادی سے باہر بھی نہ نکلے تھے کہ منادی نے اعلان کرنے والے نے اعلان کیا کہ شاہی خزانے کا برتن کسی کے سامان میں رہ گیا ہو تو بتا دے۔ اب یہ مطمئن کہ انہوں نے نہ رکھا تھا نہ چوری کیا تھا، تو مطمئن ہو گئے۔ انہیں سارے قافلے والوں کو روک لیا، حکومت نے سارے قافلے، کہا جی اپنے اپنے سامان میں دیکھ لو۔ کہا جی ہمیں اطمینان ہے ہمارے سامان میں نہیں ہے کوئی ایسی، ہم چور نہیں ہے، آپ کو چھوٹا سا وزن کہاں سے لے کے جائیں گے؟ پھر آپ نے ہم پر احسان کیا ہے، گندم دی ہے، تو ہم احسان کا بدلہ چوری سے تھوڑی دیں گے۔ تو لوگوں کا سب کا سامان کھلوایا تو بنیامین کے سامان میں نکل آیا۔ تو کہا جی بنیامین کو روک لو۔ تو بھائی آئے، حضرت یوسف کو ابھی تک پہچانا نہیں۔ حضرت یوسف سے کہا کہ بھئی ہمارا بھائی ہے، اور ہم جب لے کر آئے تھے اپنے بھائی کو اپنے والد کے پاس سے، ہم آپ کو تفصیل بتا دیتے ہیں، پھر آپ شفقت فرمائیں اور آپ اپنے آپ کا قانون بتا دیں، اگر اس کے سامان میں سے یہ آپ کا وزن نکل آئے، اوزان نکل آئے تو حل کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے، جو بھی ہمارے ہاں سے کوئی چیز چوری کرتا ہے ہم اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، بھیجتے نہیں ہیں اسے، تو یامین ہمارے پاس ہی رہیں گے۔ کبھی آپ کہتے ہیں یامین یہاں رہیں گے، ہم بھی آپ کو قصہ سناتے ہیں۔ ہمارا ایک پہلے چھوٹا بھائی تھا یوسف، ہم اس بھائی کو جنگل میں کھیلنے کے لیے اپنے والد سے اجازت دے کے گئے تھے کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اس وقت بھی ہمارے والد نے کہی تھی یہ بات کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کھیل کود میں لگ جاؤ اور یوسف کو بھیڑیے لے جائے۔ اور جب اب ہم یامین کو اپنے والد سے اجازت لینے گئے تھے، اس وقت بھی والد نے یہی کہا، کیا میں تمہاری بات پر ایسے ہی یقین کر لوں جیسے تمہیں یوسف کے موقع پہ مجھے دھوکہ دیا تھا؟ تو ہم نے ان سے کہا نہیں، اب یہ معاملہ مختلف ہے، اس لیے کہ بچوں کو تو معلوم تھا نا ہم نے کیا کیا اپنے بھائی کے ساتھ، بھائیوں کو معلوم تھا۔ کہ بجان آپ اطمینان رکھیں، ہم ایک مضبوط جماعت ہیں اور ایسا نہیں ہوگا، ہم اس کو وہاں کیوں چھوڑ کر آئیں گے؟ تو کہا قصہ وہی ہو گیا، ایسی صورت میں باپ بتائیے کہ ہمارے والد وہ پریشان ہوں گے اور ہمارے والد بوڑھے ہیں، ضعیف ہیں۔ تو کہا بھی ہمارے ہاں کا قانون یہی ہے کہ ہمارے ہاں کی کوئی اگر چوری پکڑی جائے تو بندے کو ہم نہیں جانے دیتے، اب آپ لوگ جاؤ اور اپنے والد کو بتا دو جا کر کہ بھئی بنیامین کے سامان سے
حکومتی اوزان وزن نکل آیا تھا، انہیں تو یامین کو تو روک لیا ہے وزیر خوراک نے، باقی ہم آ گئے۔ اور اللہ کی شان یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، نبی ہوا کرتے ہیں، فرمایا میں نے تم سے کہا تھا پھر کوئی حادثہ نہ ہو جائے، پھر کوئی حادثہ نہ ہو جائے، تم نے کیا کیا، یہ کیا ہو گیا؟ کہا ہمیں نہیں معلوم کہ وہ یوسف کے سامان میں، ہمیں معلوم ہے کہ یامین ہمارا بھائی چور نہیں ہے، لیکن اس کے سامان میں نکل آیا اور ایک سے زائد لوگوں نے دیکھ لیا، شہادتیں مل گئیں، ہمارے پاس کوئی حل نہیں تھا۔ تو اس موقع پہ بھی حضرت یعقوب نے علم غیب ہونے کے باوجود پھر بھیج دیا تھا۔ پھر بچے ایک پہلے یوسف علیہ السلام اور پھر اب بنیامین، دونوں سگے بیٹے، دونوں سگے بھائی، دونوں بیٹے وہ نکل گئے۔ تو حضرت یامین کو یہاں روک لیا اور پھر انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ ہیلہ اختیار کیا گیا تھا، یہ ہیلہ اختیار کیا گیا تھا، اور جہاں پر ایمان اعمال کا نقصان نہ ہو وہاں ہیلہ استعمال کرنا جائز ہے، وہاں ہیلہ استعمال کرنا جائز ہے، ہیلہ استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، 23ویں سپارے میں ایک مضمون آئے گا انشاءاللہ زندگی بخیر، تو وہاں ہیلے کا ذکر آ جائے گا۔ تو شریعت مطہرہ نے کہاں کہاں ہیلہ اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، کہاں کہاں زو مانے بات کرنے کی اجازت دی ہے۔ اسے منافقت علیحدہ ہوتی ہے، زو مانے بات علیحدہ ہوتی ہے، ہیلہ علیحدہ ہوتا ہے اور حکم کو پامال کرنا علیحدہ ہوتا ہے۔ اس کو بہت باریک حساس فرق ہے، بہت سینسیٹیو فرق ہوتا ہے، اس لیے کہ بھئی علم والے لوگ دنیا میں گزرے ہیں، ہماری آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم ایسے دور میں ہیں جہاں لکھنے والوں نے انتہا کر دی، سمجھانے والوں نے انتہا کر دی، بتانے والوں نے انتہا کر دی۔ اب تو مجھے اور آپ کو صرف سمجھنا اور عمل کرنا ہے، ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے زمانے میں لوگ سفر کیا کرتے تھے، پھر حدیث سمجھا کرتے تھے، پھر حدیث کو یاد کیا کرتے، پھر عمل کیا کرتے، پھر فقر و فاقے کے ساتھ اپنے علاقوں میں واپس آتے۔ اب تو اللہ کا احسان ہے، سب کچھ پکا پکایا ہمارے پاس موجود ہے۔ جہاں بہت سارے نقصانات ہیں نیٹ کے، میڈیا کے، فیس بک کے، واٹس ایپ کے، وہاں یہ فوائد بھی ہیں کہ بھئی فائدے کی چیزیں بھی مل جاتی ہیں، ٹھک سے ایک بٹن دبائیں اور اب ساری دنیا کی معلومات آپ کے پاس۔ بڑی بڑی کتابیں، احادیث، ایک مضمون کی سینکڑوں ہیں تو سینکڑوں آپ کے سامنے، ہزاروں ہیں تو ہزاروں، لاکھوں ہیں تو لاکھوں آپ کے سامنے۔ بڑی بڑی ضخیم کتابیں جس کے لیے آپ کو بہت بڑی بڑی الماریاں، بہت بڑے بڑے رقبے کی ضرورت ہوگی، وہ آپ کو ٹھک کر کے ایک منٹ میں ساری چیز، صرف آپ ڈھونڈنے والے بنے، صرف میں اور آپ پڑھنے والے سننے والے بنے۔ بہرحال تو یوسف علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تائید بھی تھی اور اللہ کے احکامات بھی تھے، تو ہیلہ کر کے اپنے بنیامین بھائی کو بلا لیا گیا۔ اور پھر ایک تفصیلی سورہ یوسف میں بہت تفصیل ہے، ہم اس مضمون کو سمیٹتے ہیں۔ تو پھر اللہ نے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو ملوا دیا، اللہ کا نظام چلا، اللہ نے غیبی نظام حرکت میں آیا، تو یوسف علیہ السلام کو پھر یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیا گیا۔ اور پھر اس موقع پر جو رب کی تائید، جو رب کی نصرتیں، لیکن یہ نظام کس قدر تکلیف دہ ہوا اور کس قدر مشقت اور صبر کے ساتھ۔ فصبر جمیل، تو یعقوب علیہ السلام یہ کہا کرتے تھے میرے پاس سوائے بہترین صبر کے اور کوئی حل نہیں ہے، بہترین صبر کے۔ اس ضمن میں جو چیز بتانا مقصود ہے وہ یہ کہ جس کے اندر جو چیز ہے وہ باہر آ جائے، تو انبیاء علیہ السلام کے اندر صبر ہوا کرتا ہے تو صبر باہر آ جاتا ہے، طعن و تشنیع نہیں، سب و شتم نہیں، گالی گلوچ نہیں، ظلم تعدی نہیں، نافرمانی نہیں، صرف سوائے اس کے ایک بچہ پہلے یوسف علیہ السلام ہاتھ سے نکل گئے، دوبارہ بنیامین چلے گئے، آنکھیں چلی گئیں، اور بچوں کا طرز اور انداز یہ ہے کہ وہ بچے اس انداز مطیع فرمانبردار نہیں کہ باپ کے ساتھ مخلص ہوں۔ اس سب پر فصبر جمیل، میں اپنے اللہ پر صبر کرتا ہوں، بھروسہ کرتا ہوں، اللہ پاک کوئی راہ نکال دے گا۔ تو صبر ایک ایسی چیز ہے، تحمل ایک ایسی چیز ہے کہ بڑی سے بڑی تکلیف، ہمارے پاس تو خالی مضامین ہیں، ہمارے آپ کے زمانے میں مضمون رہ گئے صبر، فزیکلی کہیں صبر نظر نہیں آتا کہ کسی نے کوئی صبر کر کے کچھ حاصل کیا ہو، سب نے ماڑ دھاڑ کر کے، گالی گلوچ کر کے، سر پھاڑ کے، اپنا سر پھڑوا کے کچھ حاصل کیا ہے، یعنی صبر کے راستے کو اب ہمارے صبر کا راستہ مفقود ہو گیا۔ تو سورہ یوسف میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے واقعے میں جو سب سے مضبوط اور مستحکم چیز ہے وہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام اللہ سے صبر لے کر امت کو صبر سکھاتے ہیں۔
دوسرا مضمون آج کے ایک سپارے سے متعلق، قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی وسبحان اللہ وما انا من المشرکین، 108 نمبر آیت، 13واں سپارہ۔ قل ھذی سبیلی، اس آیت مبارکہ کو ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں ماشاءاللہ تبلیغ سے مناسبت رکھتے ہیں، تبلیغ میں آتے جاتے ہیں، بیانات میں بیٹھتے ہیں، اور جب بیانات میں بیٹھتے ہیں تو یہ آیت سننے کو ملتی ہے، تو اس کی کچھ تشریح علمی نہج پر، اس کی قرآن حدیث کے تناظر میں اور علمی سطح پر، علمی نہج پر تھوڑی سی تفصیل، تاکہ ہمیں تسلی ہو جائے کہ یہ جو دعوت میں ہمیں آپ کو یہ آیت سننے کو ملتی ہے کتنا مضبوط نظام اور سسٹم ہے پیچھے، اور دعوت کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنے فضائل، کتنا نظام اور کتنا دعوت کی محنت میں وزن ہے۔ قل ھذی سبیلی، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، ھذی سبیلی، رخ میرا یہ ہے، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اور اس سبیل کے بہت سارے معنی ہیں، مقصود ہے دعوت کو دینا، دعوت کو سمجھانا، دعوت کو پہنچانا۔ قل ھذی سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، آپ بتائیے یہ ہے میرا راستہ، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، علی بصیرۃ، سوجھ بوجھ کے ساتھ، انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے ساتھ چلنے والے سب کا راستہ یہ ہے۔ تو یہ تو ہے سلیس ترجمہ، اب تھوڑی سی اس کی وضاحت سمجھ۔ قل ھذی سبیلی، یہ میرا راستہ ہے، میرا رخ یہی ہے، میرا انداز یہی ہے، میری محنت کا راستہ یہی ہے، اور میری بنیاد یہی ہے۔ قل ھذی سبیلی، میری بنیاد یہی ہے، میرا اصل یہ ہے، میرا ٹھکانہ یہ ہے، اور بھئی میرا سرمایہ یہ ہے، کیا؟ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ میرا سب کچھ یہ ہے، دین اور دنیا، سارے مفادات، سارے تحفظات، سارے فوائد، ادعو الی اللہ، میں اپنے رب کی طرف انسانوں کو بلاتا ہوں۔ علی بصیرۃ، اس بتانے میں، سمجھانے میں، بلانے میں میں احکامات کو سامنے رکھتا ہوں، چاہتوں کو اور اپنے مفادات کو سامنے نہیں رکھتا۔ یہ ہے وہ اصول، دعوت کا اصول۔ جب بھی آدمی دعوت دیتا ہے تعلقات بڑھتے ہیں، جب بھی دعوت کی محنت کرتا ہے اثر و رسوخ بڑھتا ہے، تو جب اثر و رسوخ بڑھتا ہے اس موقع پر اللہ نے فرمایا 1400 سال پہلے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ علی بصیرۃ، ہمیشہ قرآن حدیث احکامات، بصیرت، حکمت سامنے رکھتا ہوں، چاہتوں کو سامنے نہیں رکھتا، اپنے مفادات کو سامنے نہیں رکھتا، اپنی اندر سے پیدا ہونے والی چیزوں کو کنارے کر دے۔ علی بصیرۃ، میں تو ایسا کرتا ہی ہوں اور اپنے ساتھ والوں کو بھی یہی ترغیب دیتا ہوں۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے ساتھ والے لوگ ہیں وہ بھی دعوت کی محنت کو اسی طرح اپنا اسلوب بنا کر، قرآن حدیث کو سامنے رکھ کر میں ان کے ساتھ چلتا ہوں، وہ میرے ساتھ چلتے ہیں۔ یہ دعوت کا اسلوب اور انداز ہے۔ آج کے ایک سپارے سے متعلق تیسرا اور آخری مضمون، آیت نمبر 38، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول بھیجے ہیں۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ، ہم نے ان رسولوں کو بھی، آپ کو تو ہے ہی معاملہ، لیکن آپ سے پہلے والے جو رسول بھیجے ان کو بھی ازواجن، بیویاں بھی دی ہیں، وذریۃ، اولاد بھی دی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ سے پہلے جو نبی ہیں وہ بھی انسان اور انسانوں میں بھیجے ہیں، اور آپ کو بھی ہم نے کامل درجے کا انسان اور انسانوں میں نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ دلیل دی ہے کہ آپ امت کو سمجھائیں، بتائیں۔ اگر کوئی آپ کی ذات اور شخصیت کو ماننے کو تیار نہ ہو، کہا مجھے میرے رب نے بیویاں دی ہیں، مجھے میرے رب نے اولادیں دی ہیں۔ یہ اولاد اور بیویاں فرشتوں کے نہیں ہوتے، انسانوں کے ہوتے ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً کا دو عقیدے بتائیں یہاں پر۔ اگر آپ کو لوگ بشر نہیں مانتے تو آپ ان سے پوچھو بھائی مجھے بشر نہیں مانتے، خدا کے لیے میرے حال پہ رحم کھاؤ، مجھے میرے رب نے بشر بنایا ہے، مجھے بیویاں بھی دی، مجھے بچے بھی دیے ہیں۔ اگر آپ مجھے بشر نہیں مانتے تو پھر میں ان بیویوں کا اور بچوں کا جواب کس کو دوں گا؟ میں کس کو سمجھاؤں گا؟ بھائی بیوی بچے تو انسانوں کے ہوتے ہیں، اور تم انکار کرتے ہو۔ مجھے میرے رب نے میرے بیوی بچے دیے، تم انکار کرتے ہو۔ او بھائی میرے بیوی بچے ہیں، میں انکار کروں، تم کیوں کرتے ہو انکار؟ تمہیں انکار کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ جو چیز تمہارے اختیار کی نہیں ہے تم اسے اختیار کرتے ہو، اور یہ اختیار تو میرا ہے، میرے بیوی بچے میں قبول کر رہا ہوں اور مجھے میرے رب نے دیے۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً،
تو مجھے میرے رب نے انسان بنایا ہے، اور انسان بنا کر کمال درجے کا انسان بنایا ہے، بیوی بچے دیے۔ اب میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، دکھانا چاہتا ہوں کہ دیکھو میں کامل درجے کا انسان ہوں، ان کے ساتھ میں دین پر کیسے چل سکتا ہوں، تم بھی ان کی موجودگی میں دین پر چل کے دکھاؤ۔ اس لیے حدیث مبارکہ نے فرمایا جو آدمی تجرد کی زندگی گزارنا چاہے کہ بھی میں دین پہ باقی رہنا چاہتا ہوں، تو یہ کمال درجے کا دین نہیں ہے، یہ ناقص دین ہے کہ اکیلا ہے اس لیے نمازیں پڑھ رہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ جوان آئے، فرمایا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہم شادیاں نہیں کریں گے، مسلسل روزہ رکھیں گے، رات بھر جاگیں گے۔ تو فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک ہوتا ہے الزامی جواب، الزامی جواب جو فوری طور سے سمجھ میں آ جائے، جس کے بعد چون چرا کی گنجائش نہیں رہے۔ آنے والوں نے کیا کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام ہم شادیاں نہیں کریں گے، اس لیے نہیں کریں گے، شادیاں کریں گے تو الجھ جائیں گے، پھر عبادت کیسے کریں گے، نمازیں کیسے پڑھیں گے، جہاد میں کیسے جائیں گے، تبلیغ میں کیسے جائیں گے، دین کیسے حاصل کریں گے۔ اور ہم مسلسل روزے رکھیں گے، اگر کھاتے پیتے رہیں گے تو عبادت کا وقت ہی نہیں ملے گا، اس لیے روزے رکھیں گے۔ اور رات کو جاگیں گے، اگر رات کو سوتے رہیں گے تو پھر ہمیں اللہ سے قرب کیسے حاصل ہوگا۔ تو اس پر آپ نے فرمایا کہ تم نبی ہو میں نبی ہوں، یہ وہ الزامی جواب کہ جس سے آدمی ایک دفعہ میں ہی سمجھ میں آ جائے۔ کہا تم نبی ہو میں نبی ہوں، کہ جی نبی تو آپ ہی ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے بندے دین ہے تو مجھ سے سمجھو نا، مجھے سمجھانے آئے ہو سمجھنے آئے ہو۔ ان لوگوں سے کہا کہ میں نبی اور مجھے سمجھانے آئے ہو سمجھنے آئے ہو؟ کہ اللہ کے نبی سمجھنے آئے۔ تو کہا بھائی یہ پوچھو کہ ہمیں کرنا کیا ہے، تم تو فیصلہ لے کر آئے ہو، یہ فیصلہ تو اللہ اور رسول کریں گے، تم تھوڑی کرو گے۔ تو فرمایا آپ بتائیے۔ تو کہا یہ تو پہلے کہنا چاہیے تھا تمہیں، آپ بتائیے۔ کہا میں بتاتا ہوں کہ میں کامل درجے کا نبی ہوں، اور کمال بیوی بچوں کے ساتھ دین پر عمل کرنے میں، بیوی بچوں کو علیحدہ کر کے عمل کرنے میں کمال نہیں ہے۔ تو اگر تم کمال چاہتے ہو انہی کے ساتھ رہو، اسی بھنور میں اور انہی آوازوں میں، انہی ہنگاموں میں، انہی تکلیفوں میں، اسی پریشانیوں میں، اسی قسمہ پرسی میں، اسی تنگ دستی میں چل کے دکھاؤ۔ اور فرمایا مستقل روزے رکھو گے؟ تو کہا مستقل روزے تو میں جس پر وحی اتری ہے میں نہیں رکھتا، صوم وصال تو مجھے میرا رب اپنی قدرت سے کھلاتا ہے، میری روحانیت اتنی مضبوط ہے اگر میں چاہوں تو کئی دن کا روزہ رکھوں، لیکن میں پھر بھی روزہ افطار کرتا ہوں، کبھی رکھتا ہوں کبھی افطار کرتا ہوں، اس لیے کہ میری قوم میرے پیچھے چلی آ رہی ہے۔ فرمایا میں رات بھر جاگتا نہیں ہوں، آرام کرتا ہوں اور تہجد پڑھتا ہوں پھر آرام کرتا ہوں۔ کہا تم کیا مجھ سے زیادہ اللہ کے قریب ہو، اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تمہارا تعلق مجھ سے زیادہ اللہ سے؟ کہا نہیں۔ کہا جب میں ایسے کرتا ہوں تو میرے پیچھے چلو، مجھ سے آگے نہیں چلو، مجھ سے پیچھے پیچھے چلو۔ تو صحابہ کو ان لوگوں کو یہ بات سمجھا دی کہ ان سارے مسائل کے ساتھ چلنا کمال ہے، ان سارے مسائل سے کنارہ کش ہو کر چلنا کوئی کمال نہیں، تجرد کی زندگی کوئی کمال نہیں، مصروفیات کی زندگی یہ کمال ہے۔ تو فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے پہلے بہت سارے رسول بھیجے، ان سب کو بیوی بچے دیے، اس لیے کہ ہم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں کسی ایک کو بھی فرشتہ بنا کر نہیں بھیجا، کسی ایک فرشتے کو نبی نہیں بنایا، کسی ایک نبی کو فرشتہ نہیں بنایا۔ فرشتوں کی صفت دی ہے انبیاء علیہ سے، فرشتے نیک عمل کرتے، انبیاء علیہ السلام نیک عمل، فرشتے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے تو انبیاء علیہ السلام بھی نافرمانی نہیں کرتے، فرشتے اللہ کے قریب ہیں، مطیع فرمانبردار ہیں، انبیاء علیہ السلام، لیکن ان کی ساخت، ان کا خمیر، ان کی بنیاد، فرشتوں کی بنیاد اور ہے، انبیاء علیہ السلام کی بنیاد اور ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو انسانوں میں بنا کر نبی بنا کر بھیجا، اور انسان کامل درجے کے انسان بنا کر۔ ایک بات، دوسرا عقیدے کی حفاظت فرمائی، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، وَمَا كَانَ کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یہ ہم ادب کا ترجمہ کر رہے ہیں اور خالص ترجمہ بھی ابھی کرتا ہوں۔ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، کسی رسول کے لیے مناسب نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی معجزہ دکھا دے۔ فرمایا ہم ہیں، ہم اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ، کسی رسول کے لیے ممکن نہیں ہے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی
معجزہ دکھا دے، تو فرمایا مختار کل میں ہوں، انبیاء علیہ السلام نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام میری مخلوق ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت نیک لوگ ہیں، بہت پارسا لوگ ہیں، علم والے لوگ ہیں، عمل والے لوگ ہیں، میرے بہت قریب لوگ ہیں، میرے محبوب لوگ ہیں، لیکن مختار کل میں ہوں، اختیار میرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام میں کسی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اگر یہاں سے رسول کا لفظ نکال دیں، وما کان لی شخص دے دیا، وما کان لی انسانی ذکر کر دیں، یہاں پر اگر لفظ رسول نکال دیں پھر اس کا ترجمہ یہ ہوگا وما کان لی رسول، رسول کے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اگر وما کان لی شخص لکھ دیں کہ کسی شخص کے لیے، پھر ترجمہ مجال نہیں ہے کسی آدمی کی کہ اللہ کے حکم کے بغیر پر مار دے۔ یہ نبی کی شان کی وجہ سے ترجمہ کیا کہ وما کان لی رسول، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے، کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر یہاں لفظ رسول کو نکال دیں اور کسی عام جملے میں استعمال کریں وما کان لی شخص، کسی آدمی کے لیے نہ پھر مانو گے وما کان لی شخص، کسی آدمی کی مجال ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر پر مار دے۔ اور ایسا ہوا ایک مرتبہ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر سوال کرنے والے سے کہا کل بتاؤں گا، کل بتا دوں، تو 17 دن تک وہی نہیں آئی، 17 دن تک وہی نہیں آئی۔ کہا کیا ہوا؟ اے اللہ وہ سوال کرنے آتا ہے، کہا آپ جواب، کہا بھئی وہی آئے گی تو بتاؤں گا۔ پھر آ گیا، کہا وہی آئے گی تو بتاؤں گا۔ اے اللہ فضل فرما، اے محبوب آپ ہمارے دوست ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، آپ ہمارے محبوب ہیں، آپ ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، لیکن کہنے میں ذرا سا محتاط رہیے۔ آپ کو یہ اختیار کس نے دیا کہ کل بتاؤں گا؟ جب آپ نے ہم سے پوچھ کے بتانا ہے تو پہلے ہم سے پوچھیں، کل میں بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا آپ کو۔ قرآن حکیم کی 16ویں سپارے کی آیت ہے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، ہرگز مت کہیں کل بتاؤں گا۔ آپ کو کیا پتا میں آپ کو کل بتاؤں گا نہیں بتاؤں گا؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے بھائی، اس طرح کی آیتیں ہضم نہیں ہوتی، یہ وہ آیتیں ہیں جو آدمی قے کر دیتا ہے، اس لیے کہ آیت مقصود تھوڑی ہے، وہ پرانی فیڈنگ مقصود ہے۔ بھائی میرے کھوپڑی میں تو یوں گھسا ہے، ارے بھائی میری کھوپڑی کوئی وہی تھوڑی آئی ہے اس پر، کوئی میں اپنی اصلاح کر لوں، میرے اندر کوئی غلط معلومات گھسی ہوئی ہیں اور میرا کوئی ذوق بنا ہوا ہے اور مجھے سمجھا کے غلط سمجھا کے میری تربیت کا بیڑا غرق اور ستیہ ناش کر دیا ہے، تو بھائی میں قرآن حدیث سے رجوع کروں۔ تو اللہ نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام بہت محبت سے وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہ کہیے کل بتاؤں گا، اس لیے کہ ہم آپ کو کل وہی نہیں بھیجیں گے، پھر آپ کہاں سے بتائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام کو بھی بتایا کہ آپ وہی سے چلتے ہیں، آپ کی پاور، آپ کی طاقت آپ کے رب کی طرف سے وہی ہے، وہ آئے گی تو آپ آگے میسج دیں گے، اور وہ نہیں آئے گی تو آپ نہیں بتا سکیں گے۔ تو 17 دن کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر آپ علیہ السلام نے بتایا اور یہ بات سمجھا دی کہ آئندہ جب بھی آپ کسی سے معاہدہ کریں کہ انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں جلدی بتا دوں گا، انشاءاللہ۔ اگر اللہ، انشاءاللہ کا مقصد اگر اللہ نے چاہا تو بتا دوں گا، اگر اللہ نے نہیں چاہا نہیں بتاؤں گا۔ اگر آپ کسی سے کوئی بات اور معاہدہ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں اور وہ کام نہ ہوا تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ میں کل یہ کام ضرور کروں گا اور انشاءاللہ نہیں کہتا، اب گناہگار ہو جائے گا۔ اگر میں یہ کام کروں گا اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو میں کوشش کروں گا، پھر بھی اگر نہیں ہوا تو وہی اللہ کی مرضی، انشاءاللہ کہہ دینے کا یہ فائدہ ہے۔ اللہ پاک سمجھ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء